السلام علیکم، خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں سائنس 1 کا پہلا سبق سخلی کشش کے مثالیں حل کریں گے۔ حل کرتے ہیں سوال نمبر 5 کا چوتھا سوال۔ اوپر پھینکی گئی ایک شے 500 میٹر بلندی تک پہنچتی ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار کتنی ہوگی؟ اس شے کو اوپر جا کر واپس نیچے آنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اور سخلی اسرا جی مساوی 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر دیا ہوا ہے۔ اس مثال کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا۔ شے کو 500 میٹر بلندی تک اوپر پھینکا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم ایچ مساوی 500 میٹر لکھیں گے۔ اب کیونکہ شے اوپر پھینکی گئی ہے، ایک بلندی تک جانے کے بعد یہ واپس نیچے آ جائیں گی، یعنی کہ اس کی رفتار جو ہے وہ 0 ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر لکھیں گے آخری رفتار v مساوی 0 میٹر پر سیکنڈ۔ اور اس نے پوچھا ہے سوال میں کہ ابتدائی رفتار کتنی ہے معلوم کیجئے، اور شے کو اوپر جا کر پھر واپس نیچے آنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، یعنی کہ T1 اوپر جانے کے لیے وقت کتنا ہے اور T2 نیچے آنے کے لیے وقت کتنا لگا معلوم کیجئے۔ یہاں پر اس نے سوال میں سخلی اسرا کی قیمت G مساوی 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر دیا ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے ہم نیوٹن کی تیسری مساوات حرکت کے لیے استعمال کریں گے، جو کہ ہے v کی دوسری مساوی u کی دوسری جمع 2as۔ یہ ہو جائیں گا v کی دوسری مساوی u کی دوسری جمع 2۔ a کیا ہے؟ اسرا ہے، لیکن یہاں اسرا سخلی زمین کیا ہے، اس لیے g لکھیں گے اور منفی لکھیں گے کیونکہ حرکت کہاں پر ہو رہی ہے؟ اوپر کی طرف، اور سخلی قوت نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے اس کو ہم منفی میں لکھیں گے۔ اور ہائٹ یعنی بلندی، تو اس لیے ہم نے یہاں پر h لکھے ہے۔ تو مساوات ہو گئی ہماری v اسکوائر مساوی u اسکوائر پلس 2 منفی g h۔ اب یہ v کی قیمت کتنی ہے؟ 0 ہے، آخری رفتار 0 میٹر ہے، تو لہٰذا یہ ہماری مساوات ہو جائیں گی u کی دوسری مساوی 2gh۔ ہم نے 2gh کو مساوی کے اس طرف لیے ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ منفی سے مثبت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب ہم رکھتے ہیں ان کی قیمت، جی کی قیمت اور بلندی ہائٹ ہم کو معلوم ہے، تو 2 ضرب جی کی قیمت 10 ہے ضرب ہائٹ کتنی ہے؟ 500 میٹر، تو ان تینوں کو ضرب دیں گے تو ہمارے کو جواب ملے گا 2 داہے 20 ضرب 500، یہ ہو جائے گا 10,000۔ یہ ہمارے کو قیمت کس کی معلوم ہو رہی ہے؟ یو اسکوائر کی۔ ہم کو معلوم کرنا ہے صرف یو کی، تو یو مساوی کیا ہو جائے گا؟ √10,000، تو مساوی ہو گیا 100۔ ابتدائی رفتار کیا رہیں گی شے کی؟ 100 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، رائٹ؟ چلیے اب معلوم کرتے ہیں ہم ٹی کی قیمت۔ اس کے لیے ہم لیں گے نیوٹن کی پہلی مساوات حرکت کے لیے، جو کہ ہے v مساوی u جمع at۔ یہاں پر بھی ہم اسرا a کی جگہ ہم کیا لیں گے؟ منفی g، کیونکہ زمین کی سخلی قوت کام کر رہی ہے شے پر، تو مساوات ہو جائیں گی v مساوی u پلس منفی g t۔ کیوں منفی کیوں ہے؟ کیونکہ شے اوپر کی طرف پھینکی گئی ہے اور سخلی قوت نیچے کی طرف اسے کھینچ رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم کو معلوم ہے v کی قیمت 0 ہے، لہٰذا مساوات ہو جائیں گی u مساوی جی ٹی۔ کیونکہ جی ٹی کو ہم نے کیا کرے؟ منفی سے مثبت ہو گیا، پھر سے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مساوی کے ہم نے دوسری طرف جی ٹی کو لیے، تو یہ ہو جائے گا ہمارا u مساوی جی ٹی۔ اب اس میں ہم رکھتے ہیں ان کی قیمتیں۔ u کی قیمت ہو گئی 100 میٹر پر سیکنڈ مساوی جی کی قیمت 10 دی گئی ہے ضرب ٹی ہم کو معلوم کرنا ہے،
تو کیا ہو جائیں گا مساوات؟ ٹی مساوی 100/10. 10 ایکن 10، 10 داہے 100. تو اس طرح سے ہم اس کو تقسیم کر دیں گے اور T1 کی قیمت ہم کو مل گئی ہے 10 سیکنڈ. جتنا وقت اوپر جانے کے لیے لگتا ہے اتنا ہی وقت کیا ہوگا؟ نیچے آنے کے لیے لگے گا. لہٰذا T1 اگر 10 سیکنڈ ہے تو T2 بھی کیا رہیں گا؟ 10 سیکنڈ. اور اگر ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں T1 T2 کو تو ہمارے کو حاصل ہو جائیں گا درکار وقت، شے کا اوپر جا کر پھر واپس آنے کے لیے وقت معلوم ہو جائیں گا. تو لکھتے ہیں T1 + T2 مساوی T یعنی کہ 10 + 10 سیکنڈ مساوی 20 سیکنڈ. تو شے کو اوپر سے نیچے آنے کے لیے، اوپر جا کر نیچے آنے کے لیے کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ. یس. اب سوال نمبر 5 حل کرتے ہیں. ٹیبل پر سے ایک گیند نیچے گرنے پر 1 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتی ہے. سخلی اسرا 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو تو ٹیبل کی اونچائی اور زمین پر پہنچنے وقت گیند کی رفتار معلوم کیجیے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا. گیند کو نیچے گرنے کا وقت جو ہے وہ 1 سیکنڈ دیا گیا ہے، لہٰذا T مساوی 1 سیکنڈ. سخلی اسرا 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر دیا ہوا ہے اور ٹیبل کی اونچائی h معلوم کرنا ہے اور گیند کی رفتار گرتے وقت v مساوی معلوم کرنا ہے. ابتدائی رفتار یہاں پر ہوں گی u مساوی 0 میٹر پر سیکنڈ. سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے اونچائی ٹیبل کی. اس کے لیے ہم استعمال کریں گے نیوٹن کی دوسری مساوات حرکت کے لیے، یعنی کہ S مساوی ut جمع 1/2 g t کی دوسری. یہاں پر جی ہم نے لیے ایک ہی جگہ کیونکہ یہ زمین کی سخلی اسرا اس پر کام کر رہی ہے، لہٰذا اب ہم اس میں ان کی قیمتیں رکھیں گے. یو کی قیمت 0 ہے، ضرب ٹی 1 سیکنڈ ہے، جمع 1/2 سخلی اسرا 10 ہے اور ضرب وقت کی دوسری یعنی کہ 1 کی دوسری. اس کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا 1/2 ضرب 10 ضرب 1 کی قوت 2. مزید اس کو حل کریں گے تو ہم کو حاصل ہوگا 10/2 ضرب 1. اب 10 کو ہم 2 سے تقسیم کریں گے، 2 ایکن 2، 2 پنجے 10. تو ہائٹ S مساوی ہو جائے گا 5 میٹر. تو ٹیبل کی اونچائی کتنی ہو گئی؟ 5 میٹر. اب ہم معلوم کریں گے گیند کی رفتار ٹیبل پر سے گرتے وقت. اس کے لیے مساوات استعمال کریں گے ہم نیوٹن کی پہلی مساوات V مساوی U جمع AT. A کی جگہ یہاں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ سخلی اسرا یعنی کہ G. اس مساوات میں ان کی قیمتیں رکھیں گے تو یہ ہو جائیں گا V مساوی 0 جمع 10 ضرب 1 یعنی کہ V مساوی 10 میٹر پر سیکنڈ. تو گیند کی رفتار کیا ہو جائیں گی؟ 10 میٹر پر سیکنڈ. اب حل کرتے ہیں سوال نمبر 6. اس میں زمین اور چاند کی کمیت دی گئی ہے اور ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ. ہم کو معلوم کرنا ہے ان کے درمیان سخلی قوت کتنی ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں دیا ہوا ME یعنی کہ زمین کی کمیت مساوی 6 ضرب 10 کی قوت 24 کلو گرام دیا ہوا ہے، اور چاند کی کمیت M سے ظاہر کریں گے ہم، تو اس کی قیمت دی گئی ہے 7.4 ضرب 10 کی قوت 22 کلو گرام. ان دونوں کے درمیان فاصلہ R سے ظاہر کریں گے اور اس کی قیمت دی گئی ہے 3.84 ضرب 10 کی قوت 5 کلو میٹر. اس کو ہم میٹر میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائیں گا 3.84 ضرب 10 کی قوت 8 میٹر. ہم کو معلوم کرنا ہے ان دونوں جسموں کے درمیان سخلی قوت کتنی ہے یعنی کہ F، اور کائناتی مستقل G دیا ہوا ہے 6.7 ضرب 10 کی قوت -11 نیوٹن پر میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر. دو جسموں کے درمیان میں سخلی قوت جو ہے وہ
ان جسموں کی کمیتوں کے حاصل ضرب اور کائناتی مستقل کے برابر ہوتی ہے، جبکہ ثقلی قوت دو جسموں کے درمیان کے فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر ضابطہ ہو جائے گا F مساوی G M بٹے R اسکوائر۔ اب اس ضابطے میں ان کی قیمتیں رکھیں گے۔ G کی قیمت ہے 6.7 ضرب 10 کی قوت -11 ضرب 6 ضرب 10 کی قوت 24 ضرب 7.4 ضرب 10 کی قوت 22 بٹے 3.84 ضرب 10 کی قوت 8 ہول اسکوائر، کیونکہ ہم کو یہاں فاصلے کا مربع لینا ہے۔ اس کو ہم حل کریں گے۔ حل کرنے کے لیے ہم یہاں 10 کی قوت جو ہے اس کو ایک بازو میں لے لیں گے، تو یہ ہو جائے گا 6.7 ضرب 6 ضرب 7.4 ضرب 10 کی قوت -11 پلس 24 پلس 22 بٹے 3.84 ضرب 3.84 ضرب 10 کی قوت 16، کیونکہ یہاں پر ہم نے قوس کو کھول دیے۔ اب اسے مزید حل کریں گے تو ہمارے کو ملے گا، ضرب دینے پر ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے 297.48 ضرب 10 کی قوت 35 بٹے 14.745 ضرب 10 کی قوت 16۔ یہاں پر 10 کی قوت 16 اور اوپر سے 10 کی قوت 16 کٹ کر دیں گے تو ہمارے کو حاصل ہوتا ہے 297.48 بٹے 14.745 ضرب 10 کی قوت 19۔ تو یہ ہو جائے گا، ان دونوں کو تقسیم کرنے کے بعد 20.181 ضرب 10 کی قوت 19۔ اس کو تھوڑا سا اور حل کریں گے تو یہ ہو جائے گا F مساوی 2.018 ضرب 10 کی قوت 20، یعنی چاند اور زمین کے درمیان ثقلی قوت کی قدر ہوں گی 2.018 ضرب 10 کی قوت 20 نیوٹن۔ اب حل کرتے ہیں سوال نمبر 7۔ اس سوال میں دیا گیا ہے زمین کا وزن یعنی کہ اس کی کمیت 6 ضرب 10 کی قوت 24 کلو گرام، اور اس کا فاصلہ سورج سے بتایا گیا ہے 1.5 ضرب 10 کی قوت 11 میٹر، اور ان دونوں کے درمیان کا ثقلی قوت بتائی ہے 3.5 ضرب 10 کی قوت 22 نیوٹن۔ اب یہاں پر ہم کو معلوم کرنا ہے سورج کی کمیت کتنی ہے۔ سب سے پہلے لکھیں گے ہم دیا ہوا ME یعنی کہ زمین کی کمیت مساوی 6 ضرب 10 کی قوت 24 کلو گرام، R یعنی کہ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ مساوی ہے 1.5 ضرب 10 کی قوت 11 میٹر۔ سورج اور زمین کے درمیان جو ثقلی قوت ہے وہ F مساوی 3.5 ضرب 10 کی قوت 22 نیوٹن بتایا گیا ہے۔ ہم کو معلوم کرنا ہے سورج کی کمیت یعنی کہ MS۔ کائناتی مستقل G کی قیمت 6.7 ضرب 10 کی قوت -11 نیوٹن پر میٹر اسکوائر پر کلو گرام دیا ہوا ہے۔ سورج کی کمیت معلوم کرنے کے لیے ہم ضابطہ استعمال کریں گے ثقلی قوت کا ہی، F مساوی G ME ضرب MS بٹے R کی دوسری۔ اب کیونکہ ہمارے کو MS کی یعنی کہ سورج کی کمیت کا معلوم کرنا ہے تو ضابطہ ہو جائے گا MS مساوی F R کی دوسری بٹے G ME، کائناتی مستقل ضرب زمین کی کمیت۔ اس ضابطے میں ان کی قیمتیں رکھتے ہیں تو ثقلی قوت ہے 3.5
ضرب 10 کی قوت 22 ضرب ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ہے 1.5 ضرب 10 کی قوت 11 اور اس کا مربع یعنی کہ ہول سکوائر بٹے کائناتی مستقل کی قیمت 6.7 ضرب 10 کی قوت -11 ضرب زمین کی کمیت 6 ضرب 10 کی قوت 24۔ اب اس کو ہم حل کریں گے، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، 10 کی قوت کو ایک طرف لکھیں گے تو یہ ہو جائیں گا 3.5 ضرب 1.5 ضرب 1.5 ضرب 10 کی قوت 22 جمع 22 بٹے 6.7 ضرب 6 ضرب 10 کی قوت -11 جمع 24۔ اس کو مزید حل کریں گے، ضرب دیں گے تو ہم کو جواب ملے گا 7.875 ضرب 10 کی قوت 44 بٹے 40.2 ضرب 10 کی قوت 13۔ ان دونوں کو تقسیم کرنے پر ہم کو ملے گا 0.195 ضرب 10 کی قوت 31 مساوی ہو جائیں گا 1.95 ضرب 10 کی قوت 30 کلو گرام، یعنی کہ سورج کی کمیت ہو گئی 1.95 ضرب 10 کی قوت 30 کلو گرام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عددی مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی پرابلم ہے، ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو آپ اپنے فرینڈز کو شیئر کیجیے، لائک کریے، کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔